मैं एक जांबाज रांगा माटी से अपना मिशन मुकम्मल करके बंबई पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें। और इस वीडियो को लाजिमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने यूसुफ को कहा कि मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा कि तुम दोनों की एक मीटिंग हो और तुम दोनों अपने अपने गिले शिकवे दूर करके फिर से एक हो जाओ। इस वक्त मैं तुम्हारे पास अपने काम से आया हूँ। मुझे 3 स्टेन गन्ने और 12 रिवॉल्वर और उनकी खासी मिकदार में गोलियां चाहिए। मिशन की कामयाब तकमील के बाद मैं ये सारा असलहा तुम्हें वापस लौटा दूंगा और अगर मिशन नाकाम रहा तो ये समझकर माफ कर देना कि मरने वालों पर कर्ज का बोझ नहीं छोड़ा करते। यूसुफ ने मेरा हाथ थाम लिया। जज्बात की शिद्दत से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। मेरी तरफ देखते हुए वो बोला कि मरने की बातें ना करो, तुम अपने मिशन में इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगे। तुम्हारी जरूरत का असलहा तुम्हें आज शाम 5 बजे तक मिल जाएगा। एक टैक्सी में ठीक 5 बजे ये असलहा लेकर अहमद, वही कारिंदा जो खटमंडू आया था और आज भी जिसने मुझे यूसुफ से मिलवाया था, बॉम्बे गैराज से 50 कदम आगे तुम्हें मिलेगा। मुझसे सिर्फ ये वादा करो कि बंबई से जाने से कबल तुम मुझसे जरूर मिलोगे। अगर कोई माली जरूरत दरपेश है तो जितना कहो अभी हाजिर कर देता हूँ। मैंने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया। उसके आदमी अहमद के साथ मुझे बॉम्बे गैराज तक छोड़ने आए और अहमद ने मुझे वो जगह दिखाई जहां 5 बजे उसने मुझे मिलना था। ये दोनों यानी हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल आपस की मुखालफत के बावजूद मुझसे बेहद खुलूस और मोहब्बत से पेश आए थे। मैंने हाजी मस्तान से यूसुफ से सिर्फ अपनी मुलाकात का जिक्र किया तो उसने भी बुरा नहीं मनाया, बल्कि ये कहा कि यूसुफ तुम्हारे साथ तो बहुत मुखलिस है और हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है। शाम 4:45 बजे मैं अपने तमाम साथियों को बॉम्बे गैराज से बाहर लाया। ठीक 5 बजे टैक्सी अपने मुकर्रर मकाम पर पहुंच गई। मैं टैक्सी में बैठ गया और मेरी दी हुई हिदायत के मुताबिक मेरे सारे साथी एक एक करके टैक्सी के पास से गुजरते हुए असलहे के थैले लेकर वापस बॉम्बे गैराज पहुंच गए। मैंने एक स्टेन गन नंबर 2 और एक जेसीओ को और बाकी सारे साथियों को रिवॉल्वर दिए। अब हम सब मुसल्लह थे। मिशन के लिए असलहे के हुसूल का मसला हल हो गया था। अब अगला मरहला गोखले के बंगले में दाखिल होने का था। हमें इस बात का भी ख्याल रखना था कि हम उस वक्त बंगले में दाखिल हों जब असली गोखले बंगले में मौजूद हो। इसी काम के लिए मैंने कल्पना को मुंतखब किया था। शांतिपुर और कलकत्ते के होटलों में हम सब ने हिंदू बनकर कमरे लिए थे और कल्पना का नाम भी सपना लिखवाया था। कल्पना को ये नाम इतना पसंद आया कि हमने उसे सपना के नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सारे साथियों को कहा कि 5-5 मिनट के वक्फे से 3-3 की टोली में गैरेज से बाहर निकलें और टैक्सियों में शिवाजी पार्क के जनूबी हिस्से के शुरू होने से जरा पहले सुर्ख रंग की ऊंची दीवारों वाली कोठी के करीब टैक्सियों को छोड़ दें और इस कोठी के सामने से गुजरते हुए उसके महलो वकूअ को ज़हन नशीन करें। इस कोठी के बिल्कुल साथ एक छोटी सड़क कोठी के अकबी हिस्से की सड़क से मिलती हुई आगे जाकर दूसरी बड़ी सड़क पर खत्म होती है। छोटी सड़क पर जाकर कोठी के अकबी हिस्से को भी देखें और कोठी के अकब के अंदर जाने के छोटे दरवाजे और चारों दीवारों की बुलंदी भी देखें। बहुत मुमकिन है कि हमें दीवार फलांग कर अंदर जाना पड़े। कोठी के चारों तरफ दीवार के अंदर और बाहर हिफाजती इकदाम को भी नोट करें और ये भी देखें कि दीवार के अंदर बिजली की हिफाजती तारें लगी हुई हैं या नहीं। गर्ज ये कि हर टोली अपने अपने तौर पर इस कोठी, उसके हिफाजती इकदाम और अंदर दाखिल होने के मुमकिन ज़राए की मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करे। ये भी नोट करें कि 2 घंटे के अंदर कितनी बार सामने का बड़ा दरवाज़ा और अकबी छोटा गेट खुलता है। एक और अहम बात जहन में रखें कि इस 2 मंजिला कोठी की ऊपरी मंजिल की गैलरी में मुसल्लह पहरेदार मौजूद होते हैं या नहीं, क्योंकि गोखले की रिहाइश इसी मंजिल पर है। आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर नोट करें और ये भी देखने की कोशिश करें कि गाड़ी की अकबी नशिस्त पर सर के बालों के बगैर कोई शख्स बैठा है या नहीं। मैं कल दिन को आपकी रिपोर्टें लेने आऊँगा। साथियों से रुखसत होकर मैंने सड़क से टैक्सी ली। शाम का अंधेरा फैल रहा था और सारा बंबई रोशनियों से जगमगा रहा था। टैक्सी ड्राइवर एक सिख था। मैंने पंजाबी बोलकर जल्द ही उससे बेतकल्लुफी पर उतर आया। शिवाजी पार्क जाते हुए मैंने उसे कहा कि मैं लुधियाने से आया हूँ। दिल्ली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार में इतना ज़्यादा खसारा हुआ कि लाखों का मकरूज होकर यहाँ किस्मत आजमाने चला आया।
میں شیواجی پارک میں گھومنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ گوکھلے نام کے ایک اسمگلر سے ملوں جو پارک کے قریب ہی رہتا ہے اور اسے اپنی بپتا سنا کر اس کے گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ ہم پنجابی دلیر اور مالک کے وفادار ہوتے ہیں، صرف دماغی طور پر ان بمبئی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ورنہ اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ سردار جی میری باتیں سنتے رہے اور جب میں خاموش ہوا تو بولے، ان اسمگلروں کو ہمارے جیسے نڈر اور بے وقوف افراد کی ہمیشہ تلاش رہتی ہے اور جب تک ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں یہ ہمیں ناک کے بال بنائے رکھتے ہیں۔ جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے یا اپنی نڈر پن کی وجہ سے پکڑے جائیں تو یہ پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کس حال میں ہو۔ میں بھی آج سے 9 سال پہلے جالندھر سے یہاں قسمت آزمائی اور لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے کے خواب دیکھتے ہوئے یہاں آیا تھا اور جلد ہی یہاں کے ایک اسمگلر کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ گروہ کے سردار کی نظروں میں نمایاں مقام بنانے کے لیے میں بغیر دیکھے بھالے خطرناک کاموں میں کودنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے 2 سالوں میں پولیس کی ناکہ بندی توڑ کر مالک کا سامان بچا کر نکلتا رہا، لیکن ایک بار پولیس نے گھیرا ڈال کر مال سمیت مجھے پکڑنے کے لیے فائرنگ شروع کر دی۔ ٹانگ میں گولی لگنے سے میں زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ زخم خراب ہونے کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کاٹ دی گئی اور 1 سال کی سزا کاٹ کر میں 3 سال قبل جیل سے رہا ہوا ہوں۔ میں نے بے انتہا تشدد سہنے کے باوجود گروہ کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد میں گروہ کے سردار کے پاس گیا تو اس نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی اس سے میں نے ٹیکسی خریدی اور لکڑی کی مصنوعی ٹانگ لگوا کر اب ٹیکسی چلاتا ہوں۔ اب میری یہی خواہش ہے کہ کسی طرح بھی اپنے سردار سے بدلہ لوں۔ گوکھلے ایک نیا اسمگلر ہے لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اپنا اچھا خاصا مقام بنا چکا ہے۔ میری ظاہری حالت تو ایسی نہیں ہے کہ اس تک ڈائریکٹ پہنچ سکوں اور نہ ہی میں اس کے کسی کام کے لائق ہوں۔ جہاں ایک عورت سے گوکھلے کے قریبی تعلقات ہیں اور میری اطلاع کے مطابق وہ گوکھلے کو لڑکیاں سپلائی کرتی ہے۔ آپ کو اس تک پہنچا دیتا ہوں، آگے آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میرے اچھا کہنے پر سردار جی نے ٹیکسی گھمائی اور میرین ڈرائیو کی ایک بلڈنگ بلاک کے سامنے مجھے اتار کر کہا کہ اس عورت کا نام موزما ہے اور وہ جوانی میں فلموں میں کام کرتی تھی۔ اگلے روز صبح 9 بجے میں بامبے گیراج گیا اور کیسر کے کمرے میں نمبر 2 رضی اور سپنا کو بلوا کر گزشتہ شام کو ان کے گوکھلے کے بنگلے میں سروے کی رپورٹ مانگی۔ میری پہلے سے حاصل کردہ معلومات میں انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ بنگلے کے مین گیٹ بجلی سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور 4 دیواری کے اندرونی جانب بجلی کی ننگی تاریں لگی ہوئی ہیں۔ بنگلے کے لان کے داہنی جانب ایک سوئمنگ پول ہے۔ مین گیٹ کے اندرونی جانب 2 مسلح پہرے دار اور 2 عقبی جانب کی نگرانی کرتے ہیں۔ عقبی جانب کا دروازہ کیسر نے 2 مرتبہ کھلتے دیکھا تھا۔ اس دروازے سے بنگلے کے ملازمین کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ رضی نے 2 مرتبہ ڈبل ڈیکر بس کی اوپری منزل پر بیٹھ کر بنگلے کے اندرونی منظر کو دیکھا تھا۔ بنگلے کے باہر ظاہری طور پر کوئی نگرانی نہیں تھی اور باہر سے اندر جانے والے پہلے انٹرکام پر بات کرتے تھے۔ مین گیٹ میرے ساتھیوں کی وہاں پر موجودگی کے دوران 1 مرتبہ بھی نہیں کھلا۔ رضی نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ رنگ کی بالکل ایک جیسی 3 کاروں کے علاوہ 2 ہائی روف وین جیسی گاڑیاں بھی وہاں کھڑی تھی۔ بنگلے کے گیراج میں نامعلوم اور کتنی گاڑیاں ہوں گی۔ ان تمام معلومات کی روشنی میں گوکھلے تک رسائی ناممکن دکھائی دے رہی تھی۔ ان حالات کی روشنی میں نے فی الحال سپنا اور منورما کے ذریعے گوکھلے تک پہنچنے کے خیال کو ملتوی کر دیا، کیونکہ ان کے ذریعے کامیابی کا بہت کم امکان تھا۔ میں نے ساتھیوں کو آج کا دن جی بھر کر بمبئی کی سیر کرنے کی اجازت دی اور کہا کہ ہمیں جلد از جلد اس مشن کو پورا کر کے ہرن گھاٹا پہنچنا ہے، کیونکہ سٹیمر آخر کب تک وہاں ہمارے انتظار میں لنگر انداز رہے گا۔ میرے ذہن میں اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک بالکل نیا خاکہ ابھرا تھا اور میری سوچ کے مطابق اگر اس سے متعلقہ کام ٹھیک طرح سے ہو گئے تو گوکھلے تک میں اور میرے ساتھی بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچ سکیں گے۔ ساتھیوں سے رخصت ہو کر میں نے وحید کے ہمراہ جوہو والے بنگلے کا رخ کیا۔ حاجی مستان تو کبھی بھی میرے اس خیال سے متفق نہ ہوتا، اس لیے میں نے وحید کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ بمبئی میں اپنے قیام کے پہلے دور میں اور اب ان چند دنوں میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وحید حاجی مستان کا خیر خواہ، نڈر اور قابل اعتماد ساتھی تھا اور مستان کی بہتری کے لیے وہ کسی بھی دشوار کام میں میرا ہاتھ بٹانے سے ہرگز انکار نہ کرتا۔ حاجی مستان اپنے تمام کارندوں کو وحید کے ذریعے ہی احکام بھیجتا تھا، اس لیے مستان کے تمام کارندے وحید کی کہی ہوئی کسی بات کو بھی بلا چو چرا مان کر اس پر عمل کرتے تھے۔ جوہو کے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں وحید کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے میں نے کہا کہ حاجی مستان تم پر بہت اعتماد کرتا ہے اور تم بھی اس کے جانثار ساتھی ہو۔ حاجی آج کل جس پریشانی میں گھرا ہوا ہے مجھے اس کے متعلق بخوبی علم ہے،
لیکن وہ مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں۔ تمہارے سوا اس کا کوئی معتمد ساتھی دکھائی نہیں دیتا جو اس معاملے میں میری مدد کر سکے۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم حاجی مستان کے علم میں لائے بغیر اپنے طور پر میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ وحید میری بات سن کر بولا کہ مستان سیٹھ کی بھلائی کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر دوں تب بھی اس کے احسانات کا بدلہ اتار نہ پاؤں گا۔ آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں صرف مستان سیٹھ سے غداری نہیں کر سکتا، باقی ہر کام اپنے وسائل اور امکان سے بڑھ کر کرنے کو تیار ہوں۔ وحید کے چہرے سے اس کے دلی جذبات عیاں تھے جن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے خلوص دل سے کہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو وحید، یہ انتہائی رازداری کا معاملہ ہے، وقت کم ہے اور کام زیادہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ مجھے گوکھلے کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے کل شام یا زیادہ سے زیادہ پرسوں شام 4 بجے تک 2 پولیس جیپ، 3 سیاہ رنگ کی ہندوستان یا ایمبیسیڈر میک کی گاڑیاں، 1 انسپیکٹر، 1 سب انسپیکٹر اور 8 سپاہیوں کی مکمل وردیاں، 2 اسٹین گنیں اور ایک ایسا ٹیلی فون جہاں سے مجھے بالکل علیحدگی میں فون کرنے اور فون کال ریسیو کرنے کی سہولت مل سکے، اور فون نمبر ایسا ہو کہ جسے گوکھلے کسی طور پر بھی نہ جان سکے۔ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ وحید چند منٹ سوچتا رہا اور پھر بولا کہ جیپیں تو ہمارے پاس 7-8 ہیں اور چند گھنٹوں میں ان پر خاکی کر کے اور ان پر پولیس لکھوا کر انہیں پولیس جیپوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حاجی صاحب کا تمام اسلحہ میرے ایک اسسٹنٹ کی تحویل میں ہے، اس سے اسٹین گنیں اور گولیاں لینا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ پولیس کی سلی سلائی وردیاں بازار میں ملتی ہیں، میں یہ وردیاں اور رینک کے نشان 2 گھنٹے میں خرید لوں گا۔ باقی رہا ٹیلی فون تو میرے گھر کے ایک علیحدہ ٹیلی فون سے جس کا نمبر صرف حاجی صاحب اور میرے ایک اسسٹنٹ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں۔ مسئلہ 3 سیاہ کاروں کا ہے، بمبئی میں درجنوں رینٹ کار والے ہیں، ان سے 3 سیاہ ایمبیسیڈر گاڑیاں مل سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ گاڑیاں دیتے ہیں۔ ڈرائیوروں کو چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر 5-6 گھنٹے کے لیے بے ہوش کر دیا جائے گا اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بھی بدل دی جائیں گی۔ آپ وردیوں اور جوتوں کا ناپ دیں تاکہ میں اپنے ذمے کام کا آغاز کروں۔ میرے کہنے پر وحید نے بامبے گیراج میں فون ملایا اور میں نے قیصر کو فون پر بلوا کر کہا اپنے اور اس کے ساتھیوں اور رضی کے ناموں کے ساتھ ان سب کے پینٹ، قمیض اور جوتے کے ناپ لکھ کر رکھے اور وحید کو دے جو آج کسی وقت اس کے پاس آئے گا۔ ہم جوہو کے بنگلے سے ایک ساتھ نکلے، ہماری گاڑی میں محافظ اور ڈرائیور بھی تھا۔ وحید نے راستے میں اتر کر ٹیکسی پکڑ لی اور میں مالابار والے بنگلے میں چلا گیا۔ اس دوران میں نے اپنے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے آخری ٹچ دیے تھے۔ بھارت کی مرکزی حکومت میں ایک ICS مونا سکھ کیول سنگھ وزارت خارجہ میں سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہو کر مشیر خارجہ کی حیثیت سے اہم ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ یہ سکھ تقسیم ہند سے قبل راولپنڈی میں کمشنر تھا اور میں نے اس کا سوانگ بھر کر گوکھلے تک پہنچنے کا پروگرام بنایا تھا۔ شام ڈھلے وحید مالابار کے بنگلے پر آیا۔ میں اس وقت حاجی مستان کے ساتھ بیٹھا گپ بازی کر رہا تھا۔ وحید نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ تھوڑی دیر بعد حاجی مستان سے بمبئی گھومنے کی اجازت لے کر وحید کے ہمراہ محافظوں والی گاڑی میں میرین ڈرائیو کی طرف چلنا ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور ہم ہل ٹاپ ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں جا بیٹھے۔ وحید نے مجھے بتایا کہ اس نے وردیوں اور جوتوں کے ناپ لے لیے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ فوجی JCO کے لیے انسپیکٹر اور اس کے ایک سپاہی کے لیے سب انسپیکٹر اور باقی سب کے لیے سپاہی کی وردیاں اور جوتے خرید لے۔ وحید نے مجھے بتایا کہ 3 ایمبیسیڈر سیاہ گاڑیوں کا بھی اس نے انتظام کر لیا ہے اور کل 3 بجے وہ انہیں لے کر اپنے دوست کے گھر پہنچ جائے گا۔ حاجی مستان کی 2 جیپوں کو آج رات خاکی رنگ کر کے انہیں پولیس کی جیپیں بنا دیا جائے گا اور سب گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بھی بدل دی جائیں گی۔ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو بے ہوش کرنے کے لیے اس نے خاصی مقدار میں بے ہوشی کی دوا اور کلوروفارم بھی خرید لی ہے۔ اسٹین گنے بھی وہ رات کو اسلحہ خانے سے نکلوا لے گا۔ وحید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بڑی مشکل سے اس نے یوسف پٹیل کے ایک خاص معتمد سے گوکھلے کے ڈائریکٹ فون کے 2 نمبر بھی حاصل کر لیے ہیں اور کل قبل از دوپہر اس نے اپنی بیوی بچوں کو اپنے سسرال جانے کا کہہ دیا ہے، اس لیے اس کا گھر خالی ہوگا۔ ہم نے یہ پروگرام سیٹ کیا کہ کل 2 بجے بعد دوپہر میرے تمام ساتھی ٹیکسیوں میں وحید کے گھر پہنچیں گے۔ 3 بجے تینوں سیاہ گاڑیاں اس کے دوست کے گھر پہنچیں گی اور ان کے ڈرائیور کو وہیں بے ہوش کر دیا جائے گا۔ دونوں جیپیں 2 بجے وحید کے گھر پہنچ جائیں گی اور ان کے ڈرائیوروں کو رخصت کر دیا جائے گا۔ میرے 3 ساتھی وحید کے دوست کے گھر جا کر تینوں گاڑیاں لے آئیں گے اور وحید کے گھر پر ہی وردیاں پہنیں گے۔ اس کے آگے کیا کچھ کرنا تھا وحید کو سوائے اس کے کچھ علم نہ تھا کہ ہمارا مشن گوکھلے کو ختم کرنے کا ہے۔
हिल टॉप होटल के रेस्टोरेंट से हम बॉम्बे गैराज आए। मैंने तमाम साथियों को मिशन की तफसीलात बताकर नंबर 2 और उसके एक साथी की ड्यूटी मेन गेट के पहरेदारों को काबू में करने पर लगाई। कैसर ने मेरे असिस्टेंट के तौर पर मेरे हमराह और तीनों फौजियों को हमारी हिफाजती गार्ड के तौर पर हमारे करीब रहकर मुझे और इर्द गिर्द के मुहाफिजों को कवर करना था, और कैसर के साथियों ने अकबी हिस्से और रजी ने रिहायशी मंजिल की गैलरी से मुहाफिजों को कवर करना था। मेरा सब थाइयों के लिए ये जनरल ऑर्डर था कि मुसल्लह मुहाफिजों से असलहा छीन लिया जाए और अगर कोई मुजाहिमत करे तो उस पर गोली चला दी जाए। हमारे पास कुल 4 स्टेन गनों में से एक जेसीओ को, एक नंबर 2 को, एक रजी और एक कैसर के एक साथी को अकबी हिस्से की निगरानी के लिए देने का फैसला किया गया। गोखले के मुहाफिजों का असलहा भी मेरे साथियों के काम आ सकता था, लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन था जब हम एक बार मेन गेट के अंदर दाखिल हो जाएं और मेरे साथी गोखले के पहरेदारों पर उनकी बेखबरी में हमलावर हों। मैंने अपने सारे साथियों को 3 बार उनकी तैनाती की जगह समझाकर उन्हें अच्छी तरह से ज़हन नशीन करवा दी। मैंने उन्हें ये भी तंबीह की कि गोखले के पहरेदारों पर सिर्फ उस वक्त काबू पाने की कोशिश की जाए जब जेसीओ उन्हें सिग्नल दे, क्योंकि ये काम कबल अज़ वक्त करने से गोखले इतने बड़े घर में खुफिया जगहों पर गायब भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि उसका कोई हमशक्ल हमारे सामने हो। लिहाजा मेरा इत्मीनान होते ही कैसर जेसीओ को बताएगा और जेसीओ बाकी साथियों को सिग्नल देगा, तभी वो अपनी कार्रवाई करें। इससे पहले वो लॉन में पहरेदारों के करीब रहें और अकबी हिस्से में भी सिग्नल मिलने के बाद जाएं। ये तमाम हिदायत देकर मैं मालाबार हिल्स वाले बंगले में चला गया। हाजी मस्तान गुज़श्ता 2 रोज से मेरे खिलाफ मामूल ज्यादा वक्त बंगले से बाहर रहने को नोट कर चुका था। वो मुझसे पूछने लगा कि आखिर मैं इतना वक्त कहाँ गुजारता हूँ और अक्सर उसे बताए बगैर ही बाहर चला जाता हूँ। मैंने उसकी बात को मजाक में टालते हुए कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक साजिश कर रहा हूँ और उसी में दिन का बेशतर वक्त बाहर गुजरता है। मस्तान कहने लगा कि साजिश की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास असलहा है और मैं खाली हाथ हूँ। मुझ पर बेशक गोली चलाकर मुझे हलाक कर दो, मरते वक्त मुझे इतना तो इत्मीनान होगा कि एक बहादुर दोस्त के हाथों मर रहा हूँ, किसी मक्कार और बुज़दिल दुश्मन के हाथों नहीं। मैंने बढ़कर मस्तान को गले लगा लिया और कहा कि मस्तान, दरअसल बात यह है कि मैं 2-3 रोज में वापस जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि जाने से पहले चंद कांटों को समेट लूं जिनकी चुभन का दर्द यहाँ के सारे मुसलमान महसूस कर रहे हैं। मेरी बात को ना समझते हुए मस्तान कहने लगा कि तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते। मेरे आदमी और मैं अपने तमाम वसाइल के साथ तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैंने फिर बात को टालते हुए कहा कि मस्तान, क्या तुम मुझे अपना साथी नहीं समझते? मैं और मेरे तमाम साथी तुम्हारे वसाइल की वजह से यहाँ बेखौफ व खतर घूम रहे हैं। बहरहाल अगर तुम बहुत इसरार करते हो तो इंशाल्लाह कल रात तुम्हें तफसीलन सब कुछ बता दूंगा। अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इस मश्क को मैंने हर सूरत में अंजाम देने का तहैया किया हुआ है और अगर तुमने इस पर एतराज़ किया तो मैं बड़े मखमसे में पड़ जाऊंगा। उस रात काफी देर तक मैं और हाजी मस्तान बम्बई के ज़ेरे ज़मीन काम करने वालों के मुताल्लिक बातें करते रहे। मैं गोखले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भी चाहता था कि मस्तान को गोखले में मेरी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी के बायस मेरे असल अज़ाइम और कल के मिशन के मुताल्लिक कुछ शक न पड़ जाए। मैंने उसे अपने और अपने साथियों के असलहे के कलकत्ते में होने का कहकर इस बारे में खासा मुतमईन तो कर दिया था कि हम अगर चाहेंगे भी तो बगैर माकूल असलहे के गोखले से क्यों कर भिड़ सकेंगे, और मस्तान से भी मैंने एक पिस्टल के सिवा कोई दूसरा हथियार नहीं लिया था। उसे ये कहकर गुफ्तगू का रुख यहाँ के ज़ेरे ज़मीन काम करने वालों की तरफ मोड़ा था कि यहाँ के मुख्तलिफ गिरोहों के मुताल्लिक मैं इसलिए ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मेरे महकमे ने मुझे बताया था कि भारत के बाज़ स्मगलरों के पाकिस्तानी स्मगलरों से खुफिया राब्ते हैं और पाकिस्तान के जरिए ये स्मगलर अफगानिस्तान में बनी हुई मनशियात भारत को सप्लाई करते हैं। दोनों ममालिक के खुफिया राब्तों वाले इन स्मगलरों में से बाज़ तो सिर्फ कारोबारी हद तक एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन चंद के मुताल्लिक ठोस शवाहिद मिले हैं कि वो पाकिस्तानी स्मगलरों के जरिए पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों और खुसूसन एटमी प्लांट के मुताल्लिक मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। इन भारतीय स्मगलरों को भारतीय हुकूमत और सिविल और फौजी खुफिया एजेंसियों खुसूसन DMI की पुष्ट पनाही हासिल है, इसलिए मैं उनके मुताल्लिक सवालात पूछ रहा हूँ। हाजी मस्तान, जो बड़ी दिलचस्पी और गौर से मेरी बातें सुन रहा था, कहने लगा कि मैं तो समझा था कि तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारा अपने महकमे से वास्ता ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने इस मौजू पर तुमसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा, मस्तान भाई, ज़ाहिरी ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद भी उससे वास्ता ख़त्म नहीं होता। जिस तरह वतन से दूर रहकर भी वतन की मोहब्बत और भलाई के जज्बात ख़त्म नहीं होते,
بالکل ویسے ہی اس محکمے سے علیحدہ ہو کر بھی اس کے لیے کوئی مفید کام یا معلومات پہنچانے سے باز نہیں رہا جا سکتا، اور یہ محکمہ بھی اپنے سابق ملازمین کی خدمات کو نہ تو کبھی فراموش کرتا ہے اور نہ ہی ان کی حاصل کردہ معلومات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے۔ تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ اس محکمے میں تنخواہ اتنی کم ملتی ہے کہ کوئی بھی انسان محض تنخواہ کی لالچ میں اس میں شامل نہیں ہوتا۔ حب الوطنی اور ملک و قوم کی محبت کے جذبات رکھنے والے ہی کسی مادی لالچ کے بغیر اس محکمے کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے سبکدوش ہونے والے ملازمین اور اس محکمے میں وطن کی محبت کا جذبہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط رابطہ بنائے رکھتا ہے، کیونکہ دونوں کا اول و آخر مقصد وطن پرستی اور ملک و ملت کی بھلائی ہے۔ میری باتیں سن کر مستان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ بکھرے ہوئے واقعات کو یکجا کر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ سوچ کے سمندر سے باہر نکلا اور بولا کہ یہاں پر میمن کمیونٹی کا ایک گروہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے۔ میمن بنیادی طور پر تجارت کرتے اور کاروباری لوگ ہیں۔ بمبئی کے کاروباری ہندوؤں کو اگر کوئی زچ کر رہا ہے تو وہ میمن، پوری اور گجراتی مسلمان ہیں۔ یہ امن پسند اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے ہیں، لیکن ہندوؤں کی چیرہ دستیوں سے جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو ان کا ایک گروہ مکمل تیاری کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر ہندو سازشیوں کے سامنے خم ٹھونک کر سامنے آ گیا۔ وسائل اور بھرپور مالی امداد ان کے کاروباری طبقے نے مہیا کی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک شریف انسان جب تنگ آ کر غنڈہ گردی پر اتر آئے تو اس سے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا، اور جب کاروباری لوگ اپنے کاروباری داؤ پیچ کے تجربات کو زیر زمین کاموں میں استعمال کرنے لگیں تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میمن پاکستان کے بے حد خیر خواہ ہیں اور ان کے پاس ان پاکستانی اور بھارتی سمگلروں کے متعلق مفصل معلومات ہیں جو پاکستان کے دفاعی اور سلامتی کے رازوں کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں 1-2 روز میں ہی اس گروہ کے لیڈر سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں، تمہارے متعلق میرے اطمینان دلانے پر کہ تم ایک محب وطن پاکستانی ہو اور تمہارے گزشتہ کارنامے بیان کر کے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ان پاکستان دشمن گروہوں کے متعلق مفصل معلومات دیں گے جو بظاہر پاکستانی ہیں اور اندرونی طور پر پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں مشغول ہیں۔ میں نے کہا تمہارے خیال میں کیا گوکھلے بھی ان میں سے ایک ہے جو پاکستانی دفاعی راز خریدتا ہے؟ میرے اس سوال کا مستان نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً، ورنہ بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسیوں کی معاونت اسے کیسے حاصل ہوتی۔ میمن گروہ بھی گوکھلے کی پاکستان دشمن سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر کاروباری لوگ جس طرح کاروبار میں نفع نقصان کو پہلے پوری طرح سے اندازہ کر کے کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ویسے ہی گوکھلے کے خلاف انہوں نے ابھی تک اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر وہ اپنی اٹیمپٹ میں ناکام ہو گئے تو اس کا خمیازہ ان کی ساری کمیونٹی کو بھگتنا پڑے گا اور بھارت کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ شاید وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ گوکھلے کے خلاف اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ رات خاصی دیر تک حاجی مستان سے اس موضوع پر باتیں کرنے کے بعد میں اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد میں نے باری تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ ہمیں آج کے مشن میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ گوکھلے نہ صرف حاجی مستان کا دشمن تھا بلکہ پاکستان کے خلاف خطرناک سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا، اور اس کا خاتمہ کرنے میں اب حاجی مستان سے میری دوستی اور اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی خواہش کے علاوہ ایک پاکستان دشمن کو جہنم واصل کرنے کا جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لازماً لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور سب سے اہم ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔